has said that one must is being made controversial and is being treated as a joke. Its original intent is being replaced by the doctrine of reading in. Trichotomy of power is being violated. And further, Mr. Speaker, we were unable in history to prevent the Constitution from being held in abeyance by military dictators. Today, institutions are functioning under the Constitution, are experiencing infights, and there is a clash amongst institutions. That is the judiciary, parliament, and the executive. History, Mr. Chairman, Speaker, is replete with clashes and transitions. In India, in 2017-2018, there was an infight within the judiciary, and during the period of its emergency, there was a standoff between Parliament and the Supreme Court. But we are experiencing such clashes, Mr. Speaker, in a vicious political power game. Therefore, there is seriousness in the air, because principal politics have been replaced by egoistic politics. Rule of law has been replaced by tiny warlords. Institutions are being replaced by personal fiefdoms. And all this is opening avenues for indirect or direct involvement of the establishment. In these circumstances, Mr. Speaker, the Parliament is celebrating the 50 years of the Constitution, and the following, amongst other steps, were taken by the committee. The committee that was notified, Mr. Chairman, consisted of Mr. Ishaq Dar, Senator, Mr. Azam Nasir Tarar, Senator, Mr. Kamran Murtaza, Senator, Ms. Mariam Aurangzeb, Member, National Assembly, Mr. Agha Hassan Baloch, MNA, Mr. Amir Haider Azam Khan, MNA, Dr. Nafisa Shah, MNA, Dr. Muhammad Afzal Khan Dandla, MNA, Ms. Wajia Kamar, MNA, Engineer Shabir Hussain Qaim Khani, MNA, Mr. Khalid Hussain Maksi, MNA, Mr. Faratullah Babar, and Mr. Zafar Khan. By another notification, 4 honorable members of the National Assembly were joined in the committee. And they were Ms. Mehnaz Akbar Aziz, MNA, Mr. Mohsen Dawar, MNA, Ms. Aisha Azim, MNA, and Mr. Ramesh Kumar, MNA. Since the notification of the committee, Mr. Chairman, Mr. Speaker, the advisory committee held 6 meetings और इसने 5 सब कमिटीज तश्कील दी. इन 5 सब कमिटीज का ताल्लुक, जनाब स्पीकर, एक था सब कमिटी ऑन द इंक्लूजन ऑफ करिकुलम, यानी आइन को निसाब का हिस्सा बनाना. दूसरी सब कमिटी थी, जनाब स्पीकर, ऑन द एजेंडा फॉर द इंटरनेशनल कन्वेंशन. जो तीसरी सब कमिटी थी, जनाब चेयरमैन, जनाब स्पीकर, उसका ताल्लुक मीडिया से था. जो चौथी सब कमिटी थी, उसका ताल्लुक हायर एजुकेशन से था.
اور جو 5ویں سب کمیٹی تھی اس کا تعلق ڈیکلمیشن کانٹیسٹ جو مختلف سکولز، یونیورسٹیز اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں ہوئے. اس کمیٹی نے جناب چیئرمین ایک کمپریہنسو میڈیا پلان تیار کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مختلف چیزیں میڈیا کے لیے اس میں تیار کی گئیں. ایک ایگزیبیشن کا بھی انعقاد ہوا جو آپ جب انٹر ہوتے ہیں نیشنل اسمبلی کی بلڈنگ میں تو آپ اس ایگزیبیشن کو آج وہاں دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بک ایگزیبیشن بائی دا نیشنل بک فاؤنڈیشن, exhibition of historic manuscripts and constitutional documents, designing and issuing of commemorative stamp, and designing and issuance of commemorative coin. اس کے ساتھ جناب چیئرمین ایک ریزولوشن آج اس ایوان میں پیش کی جائے گی جو پرانی اسٹیٹ بینک بلڈنگ ہے جہاں پہ پہلا قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا اجلاس ہوا, اس کو نیشنل ہیریٹیج میں کنورٹ کرنے کے لیے اور اس کو ریسٹور کرنے کے لیے وہ ریزولوشن پیش کی جائے گی. اس کے علاوہ جناب چیئرمین ایک بہت اور میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹنٹ چیز جو اس کمیٹی نے متفقہ طور پہ فیصلہ کیا وہ یہ کہ نہ جانے کیوں پاکستان کی ریاست اس بات سے گھبراتی ہے کہ کوئی مونیومنٹس جو ہیں وہ تعمیر کیے جائیں جن کا تعلق عوامی جدوجہد یا عوام کے حقوق یا آئین یا پارلیمان سے اس کا تعلق ہو. اس لیے یہ ایک حیرت کی بات ہے کہ 50 سال گزرنے کے بعد وہ سرزمین جو بے آئین تھی, وہ سرزمین جس کے پاس آئین نہیں تھا, 50 سال گزرنے کے باوجود جناب اسپیکر کوئی مانیومنٹ اس کی یادگار نہیں تھی. لہذا آج آپ نے فاؤنڈیشن سٹون رکھا ہے ڈی چوک کے اوپر جہاں پہ آئین پاکستان کا مانیومنٹ جو ہے وہ تیار انشاءاللہ ہوگا اور 23 اگست میں اس کو جو ہے کمیشن کر دیا جائے گا اور وہ تیار ہوگا. اس کے علاوہ جناب اسپیکر جو ایکڈیمک ایکٹیویٹیز ہوئیں ان میں inclusion of constitution in academic curricula till primary level, institution of constitution chairs in universities, research grant by HEC for research papers on the constitution اور declamation contest جو میں پہلے آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں middle school, college اور یونیورسٹی لیول کے اوپر منعقد کیے گئے. جناب چیئرمین اس 10 اپریل کو جو میں سمجھتا ہوں ایک تحفہ پاکستان کے عوام کو, پاکستان کی سیاسی اشرافیہ دے سکتی ہے. To the founders of the Constitution, the people and the younger generation is, Janab Speaker, a rekindling of the realization that brought into existence the Charter of Democracy. That democracy can only be strengthened by acknowledging past mistakes by political parties and not by wooing the establishment. That the Charter of Democracy, number 2, between political parties has become essential if the system is to survive. An intra-institutional dialogue to ensure the preservation of trichotomy of power is essential, Mr. Speaker. The forum of
both these initiatives is Parliament, particularly the Committee of the Whole of the Senate. In conclusion, Mr. Speaker, as we prepare to pass the torch of leadership to a new generation of Pakistanis, let us give them a Pakistan in which there is rule of law, independence of the judiciary is ensured, executive is accountable, the establishment is confined to its constitutional role, provincial autonomy is guaranteed, Pakistan's cultural and linguistic diversity is acknowledged and respected, Pakistan Parliament is supreme, and the Constitution is the ground norm of our society. Shukriya, Janab Speaker. आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली तकरीब सेनेटर रज़ा रब्बानी का आईने